الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا أحمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت سے احسانات کیے ہیں اور قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہے کہ ان احسانات کو اگر تم گننا چاہو ان نعمتوں کو گننا چاہو تو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اب جو آیت میں نے تلاوت کی ہے لقد من اللہ، اس کا ترجمہ درس قرآن میں ہم نے پڑھ بھی لیا کہ اللہ رب العزت نے تحقیق. اب دیکھو یہاں شروع میں آئے ہے لقد، اور قرآن مجید میں جب بھی کوئی تاکید کرنا مقصود ہو تو تین طریقوں سے قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ تاکید کیا جاتا ہے. لام کے ساتھ، کبھی تو تاکید لام شروع میں لایا جاتا ہے، کبھی قد کے ساتھ قد افلح من تزکا، اور کبھی قسم والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ تاکید. اب یہاں پر کیا ہے؟ لام بھی ہے اور قد بھی ہے، اور یہاں پر قسم بھی مقدر ہے جو نظر نہیں آتا لفظوں میں، کہ تحقیق کے ساتھ اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے علی المؤمنین، مومنوں پر.
اب تاکید والی بات تو ختم ہو گئی. اب علی الناس نہیں کہا، لوگوں پر، جس میں کافر بھی، غیر مسلم بھی، مسلمان سب شامل ہو. اب ایک کئی جگہوں پہ آتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے علی الناس، بلکہ کیا ہے علی المؤمنین. کیا مقصد؟ کہ اللہ رب العزت کے احسان کو، نعمت کو، رحمت کو وہ مومن ہی پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. اب وہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کر ہم نے بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بنا کر ہم نے. اب وہ رسول کرتا کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے. پیغمبر، پیغام رسا، رسول، نبی. اب اس آیت میں بہت سے چیزیں ہیں کہ ان کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کا تعلیم دیتے ہیں، حکمت کا تعلیم دیتے ہیں. اور ایک لفظ آتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، مومنوں کو پاک صاف. اب صحابہ اس وقت کے جو مخاطب تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہر وقت کرتے رہتے تھے، اب ان لوگوں سے پاک صاف امت میں اور تو نہیں ہے. کیوں؟ وہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطبین تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پاک صاف کرتے رہتے تھے. اور ہمیں بھی نبی پاک کرتے رہے بواسطہ سیرت کے، بواسطہ سنت کے، احادیث کے. وہ مجموعہ ہمارے پاس ذخیرہ احادیث، سنت نبوی، سیرت الرسول، تو ہم ان کو پڑھیں، دیکھیں، کہیں پہ مشکل ہو کس سے پوچھ لیں. اردو میں بھی ہزاروں کتابیں چھپ چکی ہیں نبی کی سیرت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کی زندگی کیسی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر سے باہر کی زندگی کیسی تھی، خلوت میں کیا کرتے تھے، جلوت میں کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے، بڑوں کا احترام کیا تھا، چھوٹوں کے لیے کیا حکم تھا، مزدور کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، مالکوں کا کیسے خیال رکھنا ہے، غلام کے کیا حقوق کے، آقا کے کیا فرائض ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سیرت سے ملے گی. اب ایک حدیث ہے القاسم حبیب اللہ، حلال رزق کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہے. اب کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، یا کوئی شام سے لے کر صبح تک نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے عذاب ہے. جو ان کو تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں ان کا گزارا نہیں. 50,000 روپے تنخواہ ہے، خرچہ 60,000 آ گیا. اب کبھی اس پہ ہم اگر سوچیں تو یہ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ہمارا جو آمدن ہے وہ ہمارے اخراجات سے کم ہو جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے؟ تو پھر ہم اس میں سیونگ کیا کریں گے، اس میں بچت کیا کریں گے، اس میں تھوڑے تھوڑے جوڑ کے کیا رکھیں گے؟ تو اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ فجر سے لے کر شام تک کتنی نمازیں آتی ہیں، تو وہ ہم کتنی
کتنے پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے ہیں. اگر 5 نمازیں ہیں اس میں ہم 3 پڑھتے ہیں تو 50,000 میں بھی 30,000 کا نقصان ہوگا نا. اب اللہ کا کام کیا ہے؟ بندوں کو رزق پہنچانا. تو اس کے پیچھے ہم پڑ گئے کہ نہیں رزق ہم خود کریں گے، اور جو ہمارا کام ہے عبادت وہ ہم کرتے نہیں. اب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ذمہ کیا لگایا؟ عبادت. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ محنت مزدوری چھوڑ کے مسجد میں جاؤ کسی کونے میں بیٹھ جاؤ. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملتے تھے، جس کو رحمانیت کہا جاتا ہے. دنیا سے علیحدہ کٹ گیا. ہم نے اگر ہم عبادت کو 10 حصے کر لے تو 1 حصہ صرف مسجد میں ہے، باقی 9 حصے ہمارے معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ 1 حصے کو ہم نے عبادت سمجھ لیا ہے، باقی 9 حصے کی طرف ہم دیکھتے نہیں. چاہے حلال آ جائے چاہے حرام آ جائے، بس آنا چاہیے. اور بعد میں ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے نماز پڑھ لی ہوں، معاملہ ٹھیک ہو جائے. نماز اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے. اگر آپ سودی کاروبار کرتے ہیں تو اس کا علیحدہ ہے، اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نماز سے سود معاف نہیں ہوگا. کسی کا حق مارا وہ روزہ رکھنے سے پورا نہیں ہوگا. قتل کیا، ہم نے 1000 نفل پڑھی رات کو کھڑے ہو کر، وہ اس سے معاف نہیں ہوں گے. تو جتنا ہم خیال رکھتے ہیں اپنی نمازوں کا، روزے کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اتنا ہی ہم خیال رکھیں باقی معاملات کا، اپنے لین دین کا، اپنی مزدوری کا، اپنی محنت کا. حلال رزق کمانا یہ فرض ہے، لیکن ایک فرض کے بعد کیا مطلب؟ ہم محنت کر رہے ہیں، صبح سے نماز کا ٹائم آ گیا، اس میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، پہلے وہ پھر وہ محنت مزدوری، کیونکہ یہ ہمارا مقصد ہے، وہ ضرورت ہے. اب اکثر جہاں پر ڈرائیور ہوتے ہیں وہ گاڑی چلاتے ہیں، تو وہ گاڑی جب چلاتے ہیں تو وہ سامنے والے شیشے میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد وہی ہے، اس نے سامنے جانا ہے. لیکن سائڈ پہ بھی ایک شیشہ لگا ہوتا ہے، وہ ان کا ضرورت ہے ڈرائیور کا کہ وہ کبھی پیچھے گاڑی نہ آئے. تو ضرورت کے لیے وہ سائڈ والا شیشہ استعمال کرتا ہے، لیکن مقصد وہ سامنے والا شیشہ ہے. ہم نے وہ سامنے والا چھوڑے، ضرورت کے پیچھے لگے ہوئے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ پیدائش کا، تخلیق کا، دنیا میں آنے کا، عبادت. سامنے والا شیشہ ہم نے وہ چھوڑا ہے اور اس کے پیچھے لگے جو ہمارا کیا ہے؟ مقصد نہیں ہے، جو ضرورت ہے. تو ایک ڈرائیور ایسا ہی کرتا رہے اور سیدھا جا رہا، تو یا تو کسی کا بیڑا غرق کرے گا یا اپنا بیڑا برباد کر دے گا. اس کو کیا پتا سامنے کوئی گاڑی ہے بھی کہ نہیں. تو مقصد کو مقصد سمجھیں گے، ضرورت کو ضرورت سمجھیں گے، پھر جا کے ہماری گاڑی کیا ہوگی؟ سیدھا چلے گی، منزل پہ پہنچے گی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی محنت نہیں کرنی، نماز پڑھے اللہ دے گا، تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، کہ حلال رزق طلب کرنے والا، کمانے والا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا. تو اس حدیث کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس پہ عمل نہیں کرنا، ہم نے اس پہ بھی عمل کرنا ہے تاکہ ہم کیا بنے؟ اللہ کے دوست بن جائیں. اب اس آیت میں ہے وہ یزکیہم، ان کو پاک کر دیتے. نبی کا کیا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کو پاک کرے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اب ہمارے جسم، یہ گاڑی کی مثال لے لو، اس میں کوئی نقصان آ جاتا ہے، خرابی آ جاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سیدھا میکینک کے پاس لے جاتے ہیں. وہ جو بھی میکینک ہے، اے سی والا ہے، ہیٹر والا ہے،
شیشے والا ہے، ڈینٹر ہے، پینٹر ہے، وہ جو بھی ہے. اسی طرح یہ انسانی جسم ہے. ابھی اگر دانت میں کوئی درد ہے تو وہ ڈینٹل کے پاس ہی جائے گا، وہ لوہار کے پاس تو نہیں جائے گا کہ ہتھوڑا اٹھاؤ مارو. وہ ٹائر والے کے پاس تو نہیں جائے گا کہ پریشر لگاؤ اس میں ہوا بھر دو. تو جس چیز میں نقصان ہے وہ اسی کے ماہر کے پاس جائے گا. آنکھوں والا، آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ دانت والوں کے پاس نہیں جائے گا. تو ہر ایک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اس کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ جو میرے یہ پرزہ ہے گاڑی کا، مشین کا یا میرے جسم کا، یہ اچھی طریقے سے درست ہو جائے، اس میں مزید خرابی نہ آ جائے. تو وہ جب ہم گاڑی ورکشاپ لے جاتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں اور گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جو جسم ہے ہمیں جو نظر آ رہا ہے، یہ جو بدن ہے، یہ مجموعہ ہے دو چیزوں کا، روح اور بدن. یہ جسم مجموعہ کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا، روح اور بدن. اب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ڈاکٹر کے پاس نہ گیا ہو. کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی بیماری میں وہ ڈاکٹر کے پاس ضرور گیا ہوگا. ڈاکٹر نے تو یا ٹیکا لگایا ہوگا، یا گولی دی ہوگی، یا شربت دیا ہوگا، یا ویسے کہا ہوگا ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن روح کا ہم نے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں. جسم کے لیے تو سب گئے نا، ڈاکٹر کے پاس گئے کہ نہیں گئے؟ کوئی نہیں بولتا نہیں گئے. گئے ہو نا، لیکن روح کے علاج کے لیے کسی کے پاس گئے ہو؟ نہیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ روح بھی ایک بلا ہے. وہ کون سی بلا ہے؟ جب وہ نکل جاتی ہے تو بندہ قبرستان چلا جاتا ہے. وہ پھر مردہ کہلاتا ہے، ڈیڈ باڈی، لاش. وہ اس طرح چلتا پھر انسان نہیں ہوتا. تو اگر یہ جسم، اس میں کوئی نقصان آ جاتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، طب کے پاس جاتے ہیں، تو یہ روح بھی بیمار ہوتا ہے. تو اس کے بھی ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، ان کے پاس جانا پڑتا ہے. اب دیکھو ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ہم بھی ہر قسم کے ورکشاپ میں نہیں جاتے. اب بہت بڑی بس ہے، وہ ہم نے روانہ کیا ہے چھوٹی سائیکل والے میکینک کے پاس، تو آگے سے کہے گا پتلی دماغ اس کا ٹھیک ہو نہیں ہے کہ میں یہاں پر کون سی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ سائیکل. اور یہ کیا بلا لے کر آ گیا؟ تو اسی طرح روح کی بھی بیماریاں مختلف ہیں. اب آپ چاہتے ہو کہ میں نماز میں بہت سست ہوں اور کوئی ایسا کام ہو کہ میں 5 وقت کا نمازی بنوں، اور کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں چڑھ جائے، وہ کہے تجھے کوئی نماز نہیں، میں تیرے لیے پڑھ لوں گا، وہ الٹا اور خراب ہو جائے گا. تو کیا کرنا ہے کہ جو بیماری ہے وہ پھر اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے تعلق قائم کرنا پڑتا ہے. لیکن دیکھو وہ اللہ والے ایسے تو نہ ہو کہ جن کو ہم اللہ والے سمجھ رہے ہو اور انہوں نے اپنی کوئی دکانداری بنا رکھی ہو. وہ آپ کو یہ کہے بیٹا نماز پڑھو، آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پریشان نہ ہو. 100 مرتبہ دن میں کہو لا الہ الا اللہ، اور آپ استغفار کہو 100 مرتبہ استغفر اللہ. اور اچھا آپ درود شریف پڑھتے ہو؟ اجی میں پڑھتا ہوں. کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ میں 3 مرتبہ. وہ کہے گا 4 مرتبہ پڑھو. یہ کبھی کبھار آپ کتنے مرتبہ؟ 1000 مرتبہ. وہ کہے گا نہیں آپ زیادہ پڑھ رہے ہو، آپ 200 مرتبہ پڑھ لیا کرو. تو اس بندے کے وجود، ان کے مصروفیات، اب یہاں بیٹھے کہ درود شریف پڑھنے میں بہت بڑا ثواب ہے. اچھا کوئی میں کہنے کہ وہ نٹ چھوڑ دے ادھر، ان کا بیڑا غرق ہو جائے،
اور لگا رہے اللہم صلی علی محمد، اور صبح سے لے کر شام تک، تو مالک اس کو پھر مزدوری دے دے گا؟ تو وہ اس حساب سے اس کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ زیادہ پڑھیں، آپ کے پاس وقت کم ہے، آپ کم پڑھیں، لیکن کوشش کریں کہ روز پڑھا کریں، کوشش کریں کہ ابھی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہو تو ہم آپس میں چائے منگوا لیتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر وہ چائے کرتے پی لی، اسی وقت ہم نے کوئی ایک بات بھی کسی کو بتا دی کہ اچھا یہ ہم نے چائے، دیکھو ہم کام کر رہے ہیں، چائے ہم نے پی، اچھا کوشش کریں گے کہ نماز سارے پڑھ لیا کریں گے، بس اتنی سی بات کریں گے نا انشاءاللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ سننے والا نماز پڑھے یا نہ پڑھے، ایک دن آئے گا کہ یہ کہنے والا خود اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ تجھے شرم نہیں آتی، دوسرے لوگوں کو پھرتے رہتے ہو نماز پڑھو اور خود نہیں پڑھتے، تو وہ پھر سب سے بڑا پکا نمازی بن جائے گا۔ تو کس کہہ رہا ہے انشاءاللہ ہر اپنے ساتھی کو کہیں گے نماز کے لیے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو انبیاء کا کیا کام ہے کہ وہ مومنوں کو، اپنے امت کو ظاہری بھی صفائی ان کا کرے اور باطنی صفائی بھی۔ اس وقت کوئی پیغمبر موجود ہے ہمیں نظر آ رہا ہے؟ تو پھر وہ جو نبیوں والا کام ہے وہ بھی تو کوئی کر رہا ہوگا۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء جو علماء ہیں وہ انبیاء کے کیا ہے؟ وارث ہیں۔ اب ہماری مصیبت ایک اور بھی ہے نا، بریلوی ہے، میرے پیچھے نماز ہی پڑھ، دیوبندی پکا کافر، اہل حدیث ہے، یہ تو پاکستانی نہیں۔ اچھا جس کا جو دل کرے، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پیچھے ہو، میں خود کسی کے پیچھے جاؤں، جس کو جو اچھا لگے وہ اس کے پاس جائے کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ مجھے شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، میں عورتوں کو بہت دیکھتا رہتا ہوں، یا میں نماز میں سست ہوں، اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث کے عالم سے پوچھے، جو بریلوی مکتب کا ہے وہ بریلوی مکتب والے سے پوچھے، جو دیوبند کا ہے وہ دیوبند مکتب والے سے پوچھے، اگر کسی سے نہیں پوچھے نا، سارے مل کر مجھ سے پوچھے، انشاءاللہ پوچھیں گے نا، ہاں تو میں بتا دوں گا سب کو انشاءاللہ، اور اپنے اساتذہ سے پوچھوں گا کہ یہ ہمارا فلاں بندہ ہے، وہ اس چیز میں اتنا سست ہے، اس کے لیے کیا ٹیکا لگانا چاہیے، وہ جو بھی ٹیکا بتائیں گے میں وہی ٹیکا تمہیں لگا لوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے جتنے بھی ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں، سب کو تندرستی عطا فرمائے یا اللہ۔ جتنے بھی روحانی بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں یا اللہ، ہماری روحانی بیماری بھی ختم فرما، ہماری جسمانی بیماری بھی ختم فرما یا اللہ۔ ہم بہت عاجز ہیں، کمزور ہیں، لاچار ہیں، گناہگار ہیں یا اللہ، آپ کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے جو ہمیں معاف کر دے یا اللہ۔ ہم سب کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما یا اللہ، ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو ختم فرما یا اللہ، ہماری نیکیوں کے زیادہ فرما یا اللہ۔ موت کی سختیاں ہمیں آسان فرما یا اللہ، عذاب قبر سے ہماری سب کی نجات فرما یا اللہ، حشر کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کے اندر رہنے والوں کی ہر شہری کی حفاظت فرما، ہر قسم اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ لوگوں کی شروں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہماری شروں سے لوگوں کی حفاظت فرما۔ آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت نصیب فرما۔ خاص طور پر اس ورکشاپ میں جتنے بھی بندے کام کر رہے ہیں یا اللہ، ان کی ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما یا اللہ۔ اگر کوئی اس میں مقروض ہے یا اللہ، غیب کے خزانوں سے بندوبست فرما اور ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا اللہ۔ اگر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے یا اللہ، ان کے لیے گھر کا بندوبست فرما یا اللہ۔ اگر کسی کا بچوں کا شادی کا معاملہ ہے یا اللہ، غیب کی خزانوں سے ان کی مدد فرما یا اللہ۔ ہماری سب کی مدد فرما یا اللہ۔ ہم سب کو اپنا محتاج بنا یا اللہ، ہم سب کو ایک اور نیک بنا یا اللہ۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائے یا اللہ، محض اپنے فضل رحم سے ہمارے لیے حکم صادر فرما، سب جاؤ جنت میں یا اللہ۔ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما یا اللہ۔ ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے سب کے دل میں یہ خواہش ہے
کہ ہم مدینہ منورہ، روز رسول، یا اللہ صفا مروہ، بیت اللہ کی جو طواف ہے وہ ہم کریں. یا اللہ ہمارے اس خواہش کو پورا فرما. حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ حج کرنے کی طاقت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.